ماقبل کی آیت کے اندر اس چیز کا ذکر تھا کہ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے، لیکن وہ طاقت کے، غرور کے، مال و دولت کے نشے میں مست ہو کر خالق حقیقی کو بلا بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے اکڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ تو فرمایا تھا کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا اور اس نے بڑا مال خرچ کر لیا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ اب عام ذہن سے ہٹ کر ذرا مضمون ہے، توجہ کے ساتھ۔ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی کہ جن دو آنکھوں کا استعمال کر کے وہ مالدار بنا؟ اچھا، یہ پہلا ترجمہ۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور دو لب اور ایک زبان نہیں عطا فرمائی، یعنی زبان اور ہونٹ نہیں دیے۔ اچھا، اب ایک بندہ اندھا بھی ہو، گونگا بھی ہو، وہ کی تجارت کرے گا جی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جس مال اور دولت کے اوپر اکڑ رہا ہے، اس سے حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ کس کے دیے ہوئے؟ انہی کا استعمال کر کے ہی کر رہا ہے نا۔ بھائی دکان میں سامان ہی نہ ہو تو پیسے کیسے کمائے گا شام کو؟ انسانی وجود، اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آلے میں نے دیے ہیں تجھے فری میں، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیا، زبان دی، ہونٹ دیے۔ اچھا، تو آنکھوں سے دیکھتا ہے کس سے تجارت کرنی چاہیے، کس سے نہیں کرنی چاہیے، کون مخالف ہے، کون دوست ہے، کون دشمن ہے، ٹھیک ہے، کون سا سودا 2 نمبر ہے، کہاں 2 نمبر مال ہے۔ اور زبان کے ذریعے سے تو اس کا اظہار کرتا ہے، ہونٹ ہلاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں تب تجارت اور معاہدے طے پاتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ جب یہی چیزیں نہیں ہوں گی تو مال کہاں سے لائے گا؟ جب چیزیں ہوں گی نہیں تو اکڑ کہاں سے لائے گا؟ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے سے میں اس کی 2 معزز چیزیں یعنی آنکھیں چھین لیتا ہوں تو پھر میں رب اسے جنت میں داخل کیے بنا چین سے نہیں بیٹھتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس پر صبر کرے۔ کیا کرے؟ صبر کرے، واویلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جب تک اسے جنت میں پہنچاؤں گا نہیں آرام سے بیٹھوں گا۔ مطلب یہ کہ چین نہیں آئے، یعنی ہر صورت میں اسے یعنی وہ پکا جنتی ہے۔ اب یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ٹھیک، جن کا باپ جو ہے دنیا کا امیر ترین انسان ہے لیکن بیٹے کو آنکھیں نہیں دلا ہی نہیں سکتا۔ آج تک ایسی ٹیکنالوجی آزاد ہی نہیں ہوئی جو نابینا کو کچھ دکھا سکے، ٹھیک ہے، اور بہرے کو سنوا سکے، نہ۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں عطا نہیں فرمائیں؟ ولسانا، اور زبان، وشفتین، اور 2 لب۔ اچھا، مزے کی بات، یہ ہونٹ نہ ہو پھر بھی انسان بول نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ ہونٹ نہ ہو، آپ منہ کے اوپر مستقل کوئی ڈھکنا رکھنا پڑے گا کیونکہ مکھیاں وغیرہ آ کر بیٹھتی ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا وہ کرم ہے، فضل ہے کہ ہونٹوں کے ذریعے سے۔ اچھا، منہ کا راز چھپا ہوا ہے، ہونٹ بند ہے نا، کوئی پتہ نہیں دانت گندے ہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، شٹر بند۔ اور اگر کھلے ہوئے، ایک تو انسان بدصورت لگتا ہے، بدنما لگتا ہے، اور اسی طریقے سے انتہائی ڈراؤنی شکل بن جاتی ہے انسان کی۔ اچھا، پھر ہونٹ بھی نہ ہو، دانت بھی نہ ہو،
پھر تو اور ہی عجیب لگتا ہے بندہ. یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی. اللہ بتانا چاہتے ہیں کافر کو کہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے، اس کی دی ہوئی زبان سے، اس کے دیے ہوئے ہونٹوں سے، اس کے دیے ہوئے ہاتھوں سے، اس کے دیے ہوئے پاؤں سے، دل دماغ دھڑکن سے، یہ ساری چیزیں استعمال کر کے تم دولت مند بنے ہو، تم بادشاہ بنے ہو، تم گورنر بنے ہو، تم یہ بنے، تم وہ بنے. یہ سب آلے ہیں اور ان کا استعمال کر کے تم نے دنیا کے اندر نام مقام پیدا کیا ہے. تو اب تمہیں چاہیے کہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کر کے، ان ہونٹوں کا صحیح استعمال کر کے، اس زبان کا صحیح استعمال کر کے، اس دماغ کا صحیح استعمال کر کے راستہ بھی صحیح تلاش کرنا چاہیے. راستہ بھی، دین بھی صحیح تلاش کرنا چاہیے. جب یہ دنیا میں آپ نے تلاش کیا، ان کے ذریعے ان کو دنیاوی چیزوں میں استعمال کیا، مالدار بن گئے، تو ذرا آخرت کے لحاظ سے استعمال کریں. آپ کیا بن جائیں گے؟ جنتی بھی بن جائیں گے. آگے اس کی تشریح آئے گی، اس میں کر دوں گا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور بیچنے کے بعد مخاطب ہے بندے سے، پروردگار تو حسن چمن، تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن، تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں، تو میرا شاہکار. یہ صبح ہے، یہ شام ہے، یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک اور جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے، اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل، یہ میلے، یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبودانہ دیا. ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. لمبی نظم آخر میں جا کر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی. نبی بھی اتارے، شریعت بھی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. نبی بھی اتارے، کتاب بھی دی، شریعت بھی دی، سارا کچھ کیا. اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، قرآن مجید یہ بھی عطا کی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پانیوں سے لے کر مٹی تک، ہر چیز تیرے لیے. بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. اچھا یہاں پر ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے رہنمائی کی کس کی طرف؟ دو گھاٹیوں کی طرف. کن کی طرف؟ دو گھاٹیوں کی طرف. دو گھاٹیوں کی ایک تفسیر جو ہے نیکی اور برائی، دونوں راستے بتا دی، خیر شر، ٹھیک، حق باطل ایک. اور دوسری جو ہے کہ ہم نے دو گھاٹیوں کی طرف انسان کی رہنمائی کی. ماں کی چھاتی، ٹھیک ہے، کہ انسان اس سے پرورش پاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس سے پرورش پاتا ہے. دوسرا جو ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کی رہنمائی کی دو گھاٹیوں کی طرف، یعنی صحیح اور غلط. اب یہ اس کی مرضی ہے، رحمان کا بنتا ہے یا شیطان کا بنتا ہے، مرضی اس کی. دو راستے. کون سے راستے؟ وہ پوچھے ڈنگے جانا، ہم کہتے ہیں یہاں سے راستہ جاتا ہے لیکن یہ کیا ہے؟ خراب ہے. اور ایک منگوال سے جاتا ہے، وہ تھوڑا ٹھیک ہے. مرضی آپ کی، مرضی. اب اگر عقل مند ہوا تو تھوڑا سا لمبا صحیح لیکن دوسرے صحیح والے راستے سے جائے گا، اور غلط راستے پر جائے گا، راستے میں پھر وہ جانے اور اس کی مشکلات جانے. تو دو گھاٹیوں کی طرف رہنمائی کی. اس کے لیے انبیاء کا نزول فرمایا دنیا کے اندر. 1 2 3 4 ہزار، 2000، 3000، 10,000، 20,000 نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء، کہ اس انسان کی رہنمائی کر سکے، نجات کے راستے پر انگلی پکڑ کر ڈال سکے. اچھا 1.25 لاکھ انبیاء دنیا کے اندر آئے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ایک مطلب یہ دو گھاٹیوں کی طرف رہنمائی کی. ایک حق کی گھاٹی، ٹھیک، اور ایک باطل کی. اب یہ گھاٹی کو ذہن میں رکھنا ہے.
फलक़तहम अल-अक़बा, सो वो शख्स घाटी से होकर ना निकला, उस घाटी से होकर ना निकला। वमा अदराका मल अक़बा, और आपको क्या पता है कि घाटी क्या है और घाटा क्या है। घाटी और घाटा, जो घाटी से होकर नहीं गुजरा वो घाटे में, जो वहां से होकर निकला नहीं है वहीं फंसा रहा, वो किसमें? घाटे में। अब एक तशरीह इसकी ये है कि वो हक की घाटी पर चढ़ा नहीं, क्योंकि जो बंदा हक की घाटी से होकर, घाटी मुश्किल है ना भाई, अगर मुश्किल ना होता मस्जिदें बरी होती, मस्जिदें बरी होती, जबकि मुश्किल वो है, ये नहीं है। बात समझ में आने वाली है ना। मुश्किल वो है जहां 24 घंटे लगाने पड़ते हैं, छोटे से गाहक के लिए भी उठना पड़ता है, बच्चा भी आए उसके लिए भी उठकर उसका जो मतलूबा चीज़ है देनी पड़ती है, मुश्किल तो है ना। और मस्जिद में अगर बैठे हैं तो कोई आपको उठाने वाला नहीं, बात समझ में आ रही। और जिस काम में लगे हैं आपसे कोई छेड़खानी करने वाला नहीं, बैठे हुए आराम से, कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, ठीक है, किसी के आने पर खड़े होने की ज़रूरत, आराम से बैठे हुए सुकून से अल्लाह के घर, हर चीज़ से बेगम, ना दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत। ये आसान है या नहीं? लेकिन यहाँ क्योंकि फरमाया कि वो मुशक्क़त की घाटी से होकर नहीं निकला। अब ये घाटी पर जब इंसान चढ़ता है, ये इधर पहुँच गया चोटी पर, तो अब नीचे जितने इलाके नज़र आएंगे कि नहीं? अल्लाह फरमाते ये हक की घाटी के ऊपर चढ़ा नहीं, इसे पता नहीं है कि आसपास क्या नज़ारा है, ना मौसम का पता है, ना ऊंच नीच का। जो बंदा बुलंदी पर चढ़ता है चारों तरफ देखता है उसे मज़ा आता है, ये मकान ऊंचा है, ये खूबसूरत है, ये जगह ऐसी है, ये जगह ऐसी है। तो फरमाया ये हक की घाटी से होकर निकला नहीं है, इसे जो शरीयत का साफ रास्ता है नज़र। एक दूसरा तर्जुमा, अच्छा कई तशरीहात तवज्जो के साथ। दूसरा, वो बुलंद ज़हन रखने वाला दो रास्ते हैं ना, एक है बुलंद ज़हन रखने वाला। कौन सा ज़हन? जो बुलंद ज़हन रखेगा वो बुलंद परवाज करेगा। अब जिसकी सोच ही कौंसलर की है, उसने रहना ही उधर एक गाँव में रहना है, और जो बड़ी सीट के लिए लड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? बड़ी सोच है ना, एक पस्त सोच है, एक बड़ी सोच है। काफिर की सोच पस्त है, क्यों? इसलिए कि वो दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठा है। मुसलमान की ज़हनियत पस्त नहीं, बुलंद है। क्या है? सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, वहां हमने सितारों से आगे जाना है। और सितारों से आगे कौन सी? जहां 7 आसमान ख़त्म होते वहां अल्लाह की वहां से पहली जन्नत शुरू होती है। आगे मराहिल बहुत है, आगे मराहिल बहुत है। तो जो इस गाठी के ऊपर चढ़ता है हक की, उसे पता चलता है बातिल क्या है, गलत क्या है, कहाँ मौसम ख़राब है, क्या है क्या नहीं। ठीक है। ये बाबू सर टाप जो है, मैं अपने इलाके से ऊपर से फरड पर बैठ कर आ रहा था, इतना ऊपर है ये टाप कि ये जो बादल हमें ऊपर नज़र आते हैं वो बादल वहाँ सड़क से गुजरते हैं। बाबू सर टाप इतना ऊपर है, ये सारे जितने शहर कराची से लेकर का सारे आते हैं वहाँ तस्वीर खींच, क्या लड़के क्या लड़कियाँ। उस टाप के ऊपर रश लगा रहता है। जहाँ सर्दी का ये आलम है कि 10-15 मिनट में इंसान मुंजमिद हो जाए, वहाँ शर्टें उतार कर वो तस्वीरें खींचते हैं, ठीक, घाटी के ऊपर। अब वहाँ खड़े होकर नीचे के नज़ारे करो आप आसपास, तो नीचे रास्ते आपको ऐसे लगेंगे जैसे बच्चों की पेंसिल की खींची हुई टेढ़ी लकीरें हैं नीचे की जगह, इतना टॉप के ऊपर, ठीक, और साफ हर चीज़ नज़र आती है। बिल्कुल जो हक की घाटी पर नहीं चढ़ा उसे नहीं पता चलेगा क्या सही है क्या। अब इसकी सिंपल सी मिसाल है, जो मस्जिद में नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ता, उसे पाकी नापाकी का कोई पता नहीं, हलाल हराम का, सूद क्या है क्या नहीं, उसे हक की घाटी पर चढ़ना पड़ेगा। फरमाए मुश्किल ज़रूर है, क्या है, और मुश्किलों के बाद क्या होती है? आसानी पैदा होती है। इन्ना माल उसरी युसरा।
ہر تنگی کے بعد آسانی. یہاں سے گزر. اب دیکھیں یہ حق کی گھاٹی سے پھر صحابہ کی مثال. صحابہ کرام گزرے کہ نہیں؟ حضرت بلال کہاں سے گزرے تو پہنچے کہاں پر؟ بیت اللہ کی چھت پر. چڑھے کہ نہیں چڑھے؟ حضرت ابو مار کھا کھا کر بے ہوش ہو رہے. مقام کیا ملا کہ انبیاء کے بعد ساری کائنات مل جائے, پہلے نبیوں کی امتی بھی مل جائے, صدیق کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں. بولا گھاٹی پر چڑھنا پڑتا ہے. کیا ہے؟ کو پیما اپنے ساتھ چیزیں رکھتے ہیں, رسی رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں. یہ اونچی پہاڑیوں کے اوپر چڑھنے کے لیے جو پہاڑوں کو سر کرتے ہیں, کتنا سامان ہوتا ہے ان کے ساتھ. زخمی ہو جاتے چھوڑتے نہیں یار, دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے. اب یہ گلگت کا مر گیا, اوپر پہاڑ, وہ سارا برف جو ہے اس کا کفن بن گئے, اس کا نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے, کو پیما تھا, کافی دن انتظار کیا, پھر خود ہی تصدیق کر دی مر گیا ہوگا. ظاہر اتنے دن کون زندہ رہ سکتا؟ دنیا کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہے, دین کے لیے تیار. یہی کو پیما, اس کو کہو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے, یہ بھی مسجد میں سہولت ڈھونڈے گا. پہاڑوں میں جانے کے لیے کوئی سہولت نہیں, لیکن جب یہ مقام پر ہوگا مسجد میں کہے گا اتنے گیزر ہونا چاہیے, اتنے فلانی چیز ہونی چاہیے. میں یہ ایک عام بات کر رہا ہوں, یعنی دین کے لیے ہم مشقت اٹھانے کے لیے تیار, اور دنیا کے لیے, دنیا جہان کی مشقتیں اٹھانے کے لیے تیار. مشکل ہے, یہ کیا ہے؟ مشکل. بظاہر مشکل لگتا ہے, نہیں. جو وہی ہے, دجالی زمانہ شروع ہو چکا ہے. دجال کے جو ہاتھ میں جہنم ہوگی نا, جہنم, وہ جنت ہوگی, اور جو اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جہنم. وہ پکڑ کر لوگوں کو ایسا جہنم میں پھینک رہا ہے, لوگ ڈر جائیں گے. وہ ساڑی خیر, وہ آگ کے شعلے, جبکہ وہ اس کی شعبدہ بازی ہوگی, حالانکہ وہ کیا ہوگی؟ جنت. اور جس جنت میں لوگ جانا چاہیں گے وہ کیا ہوگی؟ جہنم. بالکل یہی معاملہ یہاں. جس دنیا کے مزے ہمیں نظر آتے وہ مزے نہیں ہیں, وہ مزے نہیں. خارش کرتے مزہ آتا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ خارش کا وقتی مزہ ہے, بعد کے لیے مصیبت ہے. بالکل یہی حالت دنیا. تھوڑا سا بیٹھے دکان, نماز نہیں پڑھی, نہ مزہ آیا, ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرنا پڑا, لیکن یہ مزے سارے کرکرے ہو جائیں گے جب حضرات ایک ضروری اعلان سنو والا چکر شروع ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو اپنی ذہن کو, ذہنیت کو کیا رکھنا؟ بلند رکھنا, ہمت کو بلند رکھنا. ایک دوسری تشریح جو شروع سے کچھ درسوں میں چلی ہے, ایک ہے ملکیت. کیا ہے؟ ملکیت. اور ایک ہے بہیمت. صفت ملکیت کو بہیمت کے اوپر غالب رکھتا ہے. انسان کے اندر جو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز ہے وہ بھی موجود ہے, جانور پنا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, جب تک صفت ملکیت, ٹھیک ہے, یعنی فرشتہ بننے کی ایک حساب سے, ایک انداز سے, یا نیک بننے کی صفت بہیمت پر غالب ہے, یہ کامیاب ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن جب یہ غالب آ جائے تو پھر یہ جانور بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ پھر یہ زینب کو قتل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر نور فاطمہ کو قتل کر دیتا ہے. پھر یہ سارے جتنے ریپ کیس ہیں یا ظلم ہے, ابھی پھالیے میں وہ لڑکے کو مارا کالج والوں نے. ٹھیک ہے, جب دین نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا, چند دن میں منڈی میں میرا صبح صبح کے اتنے موٹے ڈنڈے اسے مار رہے. تو پھر جب یہ صفت ختم ہوتی ہے نا, انسانیت والی, بہیمت, بہیم جانور کو کہتے ہیں, تو وہ جب غالب آتی ہے, پھر چھوٹا بڑا, غریب امیر, بچی بالغ نابالغ سمجھ, پھر یہ بل ہم ازل کی مثال بن جاتا ہے, جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. جانوروں سے بھی, کوئی کھوتے کو اتنے ڈنڈے سے نہیں مارتا, دل دکھتا ہے. چہ جائے کہ اپنے کالج کا کوئی ہو, کوئی پھر کلاس فیلو ہو, پھر وہ انسان ہو, اور پھر یہ سردی کا موسم اور اتنے موٹے ڈنڈوں سے مارے بند. آپ تصور کریں ذرا, کہاں انسانیت. اس لیے مغربی تعلیم میں یاد رکھیں, خدا کی قسم اللہ کے کلام سامنے ہے, مغرب کی تعلیم میں رحم دلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ انسان کو حیوان بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ جو اتنا سا کام ہوتا ہے اور اتنے ٹیسٹ لکھتے ہیں, یہ انسانیت ہے؟ آپ بتائیں. 5 روپے کی گولی میں آرام آتا ہے, 10 گولیاں لکھ کر دیتے ہیں, انسانیت ہے؟ بولے جی. ایک نقشہ بنانے کے لاکھوں لیتے, انسانیت ہے؟ مغربی تعلیم ہے نا ساری, کہاں سے سیکھا ہے؟
چھوٹا سا کام کروانا ہے کتنے ان کی منت اور ترلے کرنے پڑتے ہیں، بولے کرنے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جانور پنا سکھا کیا ہے؟ یہ جانور پنا ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو موجاں کرنے نا دنیا تے کرو، کیا کرو؟ دنیا. اور پھر یہ ذہن بنا دیا آپ رحم نہ کھائیں، ریٹ کم رکھیں گے گاہک نہیں آئیں گے. اصول دیکھیں ذرا آپ، ریٹ کم رکھیں گے گاہک نہیں. اگر آپ دوائی کی قیمت کم رکھیں گے وہ سمجھیں گے چھوٹا ڈاکٹر ہے، تو آپ مہنگی سے مہنگی دوائی لکھ کر دیا گیا تاکہ لوگ آپ کو بڑا ڈاکٹر، یعنی جانور بننے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، جانور بننے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. یہ سارا وہاں پر ہوتا ہے. یہ سارا آج تک آپ ثابت نہیں کر سکتے کسی مدرسے کے اندر اس طرح کی لڑائی ہوئی ہو، اس طرح کی مار پیٹ ہوئی ہو اور مدرسے کے طالب علموں نے اپنے استاد کو مارا، نہیں ہو سکتا. انسانیت سکھائی، کیونکہ یہ ہے وہاں یہ اور ادھر یہ نہیں ہے. اس لیے صفت بہیمت اگر اوپر آ جائے، ملکیت نیچے ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جانور بن جاتا ہے. اور جب یہ ملکیت کو اوپر رکھے گا تو پھر یہ رشکوت ملائک بنتا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. وہ یہ گھاٹی سے گزرنا پڑتا ہے. وہ محنت کیا ہے؟ اور پھر آگے دوسری فلقتھم العقبۃ وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ گردن کو آزاد کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ گردن کو آزاد کرنا ہے. نمبر 1. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے کسی بھوکے کو فاقے کے دن. کون سا سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، ایسے یتیم کو کھانا کھلانا ہے جو قریبی ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو. رشتہ داروں میں نہیں ہے تو آپ کے آس پاس کیا ہے؟ پڑوسی ہے، اسے کھانا کھلانا. نمبر 2. او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو خاک نشی ہو، کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس، ٹھیک ہے، بالکل لاچار بے بس ہے، کمانے سے بھی نہیں گزر، ایسے بندے کو کیا کرنا ہے؟ کھانا. یہ ہے گھاٹی سے نکلنا. کتنا آسان راستہ. اب گردن آزاد کرنے میں میں صرف ایک چیز آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ غلاموں کو، اچھا جب اسلام کا سلسلہ شروع ہوا نبوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو پوری دنیا غلامانہ ذہنیت کے اندر مبتلا تھی. غلاموں کا جو رواج تھا، عروج، بندے کو پکڑ لیا، اکیلا جا رہا ہے نا، حاجی صاحب کو پکڑ لیا جا کر اس حاجی صاحب کو بیچ دیا، غلام بنا دیا. ایسا یہ جا رہا ہے، اس کو پکڑا جا کر ادھر اس گروہ کو بیچ دیا. یہ نظام تھا. ٹھیک ہے، جس طرح آج کل لوٹتے ہیں نا دیو جی، تو بس اس طرح اس زمانے میں بندے پکڑ کر بیچ دیتے تھے، جیسے آج کل وہ بھینس وغیرہ جانور ڈیرے سے کھول کر بیچتے. یہی انسانوں کی تھی. اسلام نے آ کر اس کی نفی کی. کیا کی؟ اور مغرب میں آج بھی عورت کو غلام بنایا گیا ہے. اور میں آپ کو حقیقی غلامانہ باتیں بتا رہا ہوں. ابھی چند دن پہلے میں نے اس دن درس میں بھی بتایا تھا کہ یہ جتنے دوسرے ملکوں سے امریکہ میں جاتے ہیں انہیں غیب کرتے ہیں، اور وہاں جتنے بھی کاشتکاری کا کام ہے، جیسے ہم یہاں زمیندارہ کہتے ہیں، وہ زمیندارہ کا کام ان سے کرواتے ہیں، انہیں غلام بناتا ہے امریکہ. پیچھے رشتہ داروں کو پتہ ہی نہیں ساڈا بندہ زندہ ہے کہ مر گیا. اور معیشت ان خبیثوں کی معیشت ہے. تو یہ جو غیر ملکی پاکستانی وہاں گئے ہوئے انہی کے ذریعے سے کسی مختلف ملکوں سے آتے ہیں نا، انہیں پکڑا، دیکھا یہ غریب، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، انہیں غلام بنا دیا، کام لیتے ہیں، پیسے دیتے کوئی نہیں، اور ترقی کر رہے ہیں. ہمیں کچھ اور دکھاتے ہیں، پیچھے کچھ اور. اسلام نے نفی کی. اب مزے کی بات سنیں، اسلام نے کہا قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا. بیوی سے زہار کیا، یعنی بیوی کو ماں، بہن، بیٹی سے تشبیہ دی ہے، اس کے جرمانے کے طور پر بھی کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے. قتل کیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے، یعنی آزادی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا آزاد کر سکو بہتر ہے، ورنہ اسے مکاتب بناؤ. مکاتب اسے کہتے ہیں کہ معاہدہ طے ہو جائے غلام کے ساتھ، آپ مجھے 30,000 دیں گے، جب 30,000 مکمل ہوں گے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. معاہدہ کر لو اور اسے موقع دو، وہ تجارت کرے، آپ کے پیسے پورے. جیسے یہ ہمارے ہاں آج کل کے رواج میں بٹے کے مسلی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ 4 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، جب پیسے پورے ہو پھر ٹور جائے. ایسا ہی ہے نا. تو اس طرح سے پھر آپ نے فرمایا جو مکاتب ہے اس کی امداد کرو، تاکہ وہ جلد از جلد رقم کیا کرے؟ اپنے مالک کو دے اور اپنی جان چھڑائے. ٹھیک ہے. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف ان کی یہ صفت بیان، 30,000 غلام آزاد کیے.
کتنے اتنی بندے نے کھانا کھوانے ہیں نا تو پھر وہ فوٹو پوری دنیا تو پہنچ جاتا ہے۔ 30,000 غلام حضرت عبداللہ ابن عمر نے مختلف اوقات میں 1,000 غلام آزاد کیے۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ ان کے پاس 10,000 کا یا 10,000 درہم کا یا 1,000 دینار کا غلام تھا، کسی نے مانگا، انہوں نے کہا نہیں، یہ میں نے اللہ کے لیے کیا کر دیا ہے، اس کو آزاد کر دیا، میں نہیں دوں۔ اس طرح سے اسلام نے اس اصول کو اپنایا۔ تو صرف غلام آزاد کرنا نہیں، اس کی تشریح کے اندر فرمایا اگر کوئی مقروض ہے، کوئی بندہ اس کی جان نہیں چھوڑتا تو آپ اس کا قرضہ ادا کر دیں، یہ بھی ایسا ہی جیسا آپ نے غلام کو آزاد کروایا، یہ بھی ایسا ہے۔ کوئی مشکل میں پھنسا ہوا، اس کی مشکل حل کرنا ایسا ہے جیسے اس کی گردن کو چھڑانا۔ اس کے اندر اس طرح کی تمام چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دین کی خاطر پیسہ خرچ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اب ایک کافر آپ کی وجہ سے، مثلا آپ امریکہ جاتے ہیں اور ایک کافر مسلمان ہوتا ہے، آگ سے آزادی ملی کہ نہیں؟ کیوں جی؟ شیطان کی غلامی سے اسے آزادی ملی کہ نہیں ملی؟ دامن مصطفیٰ میں آ گیا، آپ کا پیسہ، آپ کی جان، آپ کا مال، سب کچھ خرچ ہوا، یہ بھی اس کے اندر۔ اب تبلیغ کے جتنے طریقے ہیں، راستے ہیں، سب کو لگاتے جاؤ۔ علماء کرام کا دینی سفر، تبلیغی سفر اور دین کے لیے محنتیں، مشقتیں، صبح سے لے کر شام تک پڑھانا، اور دنیا والوں پر محنت، ایک بے نمازی پر محنت، وہ دنیا کی غلامی سے نکل کر مسجد میں یہ بھی اس کے اندر کیا ہے، شامل ہے۔ اچھا وقت کم ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اب وقت شارٹ ہونا پھر دماغ شارٹ ہو جاتا ہے، کیا بیان کرے کیا نہیں کرے۔ فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جو بھوکا ہو۔ پہلا قریبی رشتہ داروں کا حق رکھا، اور اس وقت دنیا کے اندر تقریباً پوری دنیا اپنے رشتہ داروں سے نہیں بنتی، باقی ہر کسی سے بنتی۔ سب سے بڑا کام، بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، چچا بھتیجے میں لڑائی ہے، ماموں بانجے کے اندر، ماں بیٹی کے اندر لڑائی۔ قریبیوں سے نہیں بنتی اور سب سے بنتی۔ جبکہ قرآنی اصول کیا ہے، کسے پہلے رکھنا ہے؟ ہم نے کہا ہم 101 ڈگری جو ہے الٹ چل رہے ہیں، یہاں ہر جگہ الٹی گنگا بہتی ہے، کیونکہ قرآن کی طرف نہیں آتے، تعلیمات کا پتہ کوئی نہیں۔ یتیما ذا مقربہ، جو قریبی ہو، او مسکینا ذا متربہ، یعنی یہ ایک محاورہ ہے نا کہ خاک نشی مسکین، ٹھیک ہے، اس کو آپ بطور استعارہ کر لیں، یعنی اتنا غریب ہے کہ ادھر کوئی پرسان حال کوئی نہیں، جو کہ ہم کہتے ہیں نا مثلا 8-9 تیانا ایک بندہ کمانا لگا کی دی حالت ہوئی، ٹھیک ہے، ایسے بندے کی بالکل مفلس، جس کا کوئی چارہ ہی کوئی نہیں، کوشش بھی کرتا ہے تب بھی نہیں، تو ایسے بندوں کی مالی معاونت کرنا، امداد کرنا اور مدد کرنا۔ بعض گاؤں کے اندر ترتیب رمضان کے جتنی بیوہ ہے اس گاؤں کی، جتنے یتیم ہیں، جتنی متعلقہ ہے، یا ایسے جو انتہائی غریب ہیں، فیملیاں بڑی، ان کی لسٹ بنی ہوئی، ان کی لسٹ بنی، اور اس لسٹ کے مطابق پورے سال کا خرچہ انہیں پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ بھائی اس گاؤں کے غریب سے زیادہ امیر لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باہر ہوتے ہیں، ان کے وہ جو ایماندار لوگ ہیں ان کے ادھر سے رابطے ہیں، جی اتنے گھر ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، اب 100% یقین ہے یہاں دیں گے تو کیا ملے گا، ثواب ملے گا، اور یہ حقیقی مستحق بھی ہیں، مستحق لوگ فنڈیشنوں کو دیتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ اب کنجا کے غریبوں کو ضرورت ہے، آپ گجرات کی فنڈیشن کو دیں گے، کیا ہوگا؟ ذا مقرب کیا ہے، کس کو دو؟ اپنی غریبی مگدی نہیں تے اور آدھی مکان دی چکر پہلے گھر والے، اس لیے فرمایا نبی جی کیا کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، کرو تبلیغ شروع ہوتی، ہر کام گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے 2 گھاٹیاں، اب دیکھنا ہے آپ نے کس گھاٹی پر چڑھنا ہے اور کس گھاٹی سے گزرنا ہے، کس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ اب محنت اور راستہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے، قرآن نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کی۔ آپ اندازہ کریں یار، اس سے بھی بڑھ کر قرآن نے یہ ساری چیزیں بتا دی، پھر میرا وہی سوال، اگر اس کے باوجود بھی انسان نہ سمجھے تو اسے حق ہے نا وہ پوچھے، ہے یا نہیں؟ سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، کی لے کے آیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرما دی۔ اللہ ہمیں حق والے راستے پر چلنے کی اور شیطان والے راستے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کی ہوئی محنت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرمائے۔